حضرت جبرائیل نے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ پاک نے مجھے بھیجا کہ میرے حبیب سے پوچھ کر آؤ رو کس لیے رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی میرے مالک میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کیسے بخشی جائے گی۔ حضرت جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں پیغام لے گئے، واپس آئے تو حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے پیغام دے کر بھیجا میرے حبیب سے کہہ دیجئے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب اتنی بات کہی نا تو آقا علیہ السلام پہ ان کی نسلوں پہ ہمارے بچے قربان۔ حضور فرمانے لگے جبرائیل پھر رب سے جا کر کہہ دیں میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے، ایک ایک امتی کو میں نے جنت کے اندر لے کر جانا ہے۔ پھر یعنی اتنا حرص فرماتے اس امت کی بخشش کے لیے، اور حضور اتنا لالچ فرماتے ایمان کے لیے اور ایمان کی نیکیوں کے لیے کہ یہ بندے مسلمان ہو جائیں اور یہ بندے اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف آ جائیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ کہ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا کہ جس نے آپ کی کمر کے اوپر بوجھ ڈال رکھا تھا ہم نے اس بوجھ کو اتارا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس آیت کا ترجمہ سن کے مزہ آ جاتا بندے کو۔ پاک پروردگار عالم نے فرمایا وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، لَكَ حبیب آپ کے لیے، ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے ذکر کا، آپ کا ذکر۔ اے پیارے حبیب اللہ نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ اب کیسے بلند فرمایا؟ بے شمار روایتیں، بے شمار حدیثیں اس موضوع پر اور اس عنوان پر موجود ہیں، اور بے شمار باتیں اس عنوان پر موجود ہیں، لیکن ایک روایت جس کا میں نے انتخاب کیا آپ کو سنانے کے لیے کہ ذکر بلند کر دیا۔ معراج کی رات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، تمام نبی اکٹھے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب مسجد اقصیٰ میں حضور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، سب نبیوں نے خطبے دیے، آقا علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، میری امت کو اللہ کے لیے قیام کرنے والا بنایا جو میری اتباع کرتی ہے، مجھے نمرود کی آگ سے بچایا، مجھ پر آگ کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کلیم بنایا، اپنی رسالت اور کلام کے لیے مجھے چنا، مجھے سرگوشی کے لیے قریب کیا، مجھ پر تورات نازل کی، میرے ہاتھوں سے آل فرعون کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں پر نجات دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے حمد و ثنا اس رب کی کہ جس نے مجھے ملک عطا کیا، مجھ پر زبور نازل کی، میرے لیے لوہا نرم کیا، پرندوں اور پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تمام تعریفیں اس رب کائنات کی کہ جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنوں کو مسخر کر دیا، انسانوں کو میرے تابع کر دیا، سرکش جنات میرا حکم مانتے ہیں، میرے لیے قلعے اور مجسمے بناتے ہیں، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، میرے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، میرے لیے لوہے کا چشمہ بہایا، مجھے ایسا ملک عظیم عطا کیا جو میرے بعد کسی کو نہیں دیا، میرے بعد کسی کے لیے لائق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، میں صرف بتانے لگا ہوں کہ حضور کا ذکر کتنا بلند ہے۔ اس جملے کو سنیے، اس لائن کو سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے مجھے تورات دی، انجیل دی، مجھے ایسا بنایا کہ میں مادرزادندوں کو بھی شفا دیتا ہوں، کوڑیوں کو تندرست کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں مردے زندہ کرتا ہوں، مجھے آسمانوں پر اٹھایا، مجھے کفار سے پاک رکھا، مجھے اور میری ماں کو شیطان سے بچایا، محفوظ رکھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نے اپنے اپنے خطابات کر لیے، سب کے خطابات کے بعد اب نبیوں کے امام کی باری آ گئی۔ حضور کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے
اس لائن کو سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی بھی میری رحمت میں آئے، رسول بھی میری رحمت میں آئے، ولی بھی میری رحمت میں آئے، ساری امتیں بھی میری رحمت کے احاطے میں آئیں اور دائرے میں آئیں اور قربان جائیں۔ فرمایا لوگوں سنو، مجھے تمام لوگوں کے لیے، صرف ایک امت کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے مجھے خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور مجھ پر اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور آگے ہماری بات آ گئی ہے، اس امت کی بات آ گئی ہے، آگے اس امت کا ذکر آ گیا اس خطبے میں۔ فرمایا لوگوں سنو، نبیوں کے اجتماع سے حضور خطاب کر رہے ہیں اور آقا فرما رہے ہیں اے نبیوں کے گروہ، اللہ پاک نے ساری امتوں سے افضل جس امت کو بنایا ہے وہ کسی اور کی نہیں، وہ مجھ مصطفیٰ کی امت کو بنایا ہے۔ قربان جائیں، باتیں امت کی ہیں، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ باتیں امت کی ہیں، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ اور پھر فرمایا میری امت کو کامل بنایا، امت وسط بنایا، میری امت کو اول بنایا اور میری امت کو آخر بنایا۔ اول کیسے، آخر کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی وہ مصطفیٰ کی امت ہے، اور جو سب سے آخر میں دنیا میں آئے گی وہ مصطفیٰ کی امت ہے۔ یعنی ہم دنیا میں آنے کے حساب سے سب سے اینڈ پہ ہیں اور جنت میں جانے کے حساب سے سب سے پہلے ہیں۔ سب سے پہلے امت مصطفیٰ جنت کے اندر جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، اچھا شروع میں بھی اپنی تعریف فرمائی، درمیان میں امت کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا لوگوں سنو، نبیوں کے گروہ سنو، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ سے بوجھ اتار دیا، اللہ نے میری خاطر میرا ذکر بلند کر دیا۔ یہ اس خطبے میں حضور فرما رہے ہیں مجھ کو افتتاح کرنے والا اور اختتام کرنے والا بنایا۔ یا رسول اللہ کس چیز کا افتتاح اور کس چیز کا اختتام؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث اس جملے کی تفسیر اور تشریح کرتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا نبی رب نے جسے بنایا وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور جو سب سے آخری ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔